پاکستان کے ساتھ دیوانہ وار محبت۔ انسان کے دل میں فطری طور پر اپنے خاندان، اپنے وطن اور اپنی زبان سے محبت کا جذبہ ہوتا ہے۔ صاحب علم اور ان پڑھ، شہری اور دیہاتی، مسلمان اور غیر مسلم، سبھی بلا تفریق اپنے رشتہ داروں، اپنے دیس اور اپنی بولی سے پیار کرتے ہیں۔ اسوہ حسنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا قادم من سفر فنظر الى جدرات المدینة اوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ منورہ کے در و دیوار نظر آتے ہی اس کی محبت میں سواری کی رفتار کو تیز فرما دیتے تھے۔ محدثین کرام علیہم الرحمہ نے لکھا کہ اس حدیث پاک سے مدینہ منورہ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے اور یہ تربیت بھی ملتی ہے کہ مسلمان کو اپنے اسلامی وطن سے محبت ہونی چاہیے۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہماری اس دیس کے ساتھ فطری محبت بھی ہے کہ یہ ہماری جائے پیدائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور اس وطن کے ذریعے ہمیں وقار ملا ہے، مگر پاک دھرتی سے ہماری محبت کی اس سے بڑی وجہ ایمانی تقاضا ہے کہ یہ دھرتی اسلام کا مرکز ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کا اثر اور بزرگان دین کا فیضان ہے۔ قائد اعظم کی مثالی محبت۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے تحریک پاکستان کے دوران مسلسل محنت کی اور اس قدر مشقت اٹھائی کہ 1947 کے آخر میں آپ کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی، کمزوری اتنی بڑی کہ رخسار کی ہڈیاں ابھر آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کے علالت کے باوجود چہرے کا وقار اور آنکھوں کی چمک پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ دارالحکومت کراچی میں آپ کی مصروفیات زیادہ ہیں، لہٰذا آرام کی خاطر کچھ عرصہ کے لیے کوئٹہ چلے جائیں، مگر یہاں بھی مصروفیات جاری رہیں کیونکہ انہیں پاکستان کی حقیقی معنوں میں قدر تھی اور اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ ایک روز قائد اعظم کے معالجوں نے خوش طبعی کے طور پر آپ سے کہا، ہماری بھرپور کوشش ہے کہ آپ کی صحت اتنی اچھی ہو جائے جتنی 7-8 سال پہلے تھی۔ آپ نے مسکرا کر کہا، چند سال قبل میری بھی آرزو تھی کہ میں زندہ رہوں، مگر زندگی کی خواہش اس لیے نہیں تھی کہ میں موت سے ڈرتا تھا، بلکہ اس لیے تھی کہ قوم نے جو کام میرے سپرد کیا ہے اور قدرت نے جس کام کے لیے مجھے مقرر کیا ہے میں اسے پایہ تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اب وہ کام پورا ہو چکا ہے، میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، پاکستان بن گیا ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہیں، اب قوم کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تعمیر کرے، اسے ناقابل تسخیر اور ترقی یافتہ ملک بنائے، حکومت کا نظم و نسق دیانتداری اور محنت سے چلائے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قیام پاکستان کے لیے انتھک محنت و کوشش کی ہے، اب میں طویل سفر کر کے تھک گیا ہوں اور آرام چاہتا ہوں، اب مجھے زندگی سے زیادہ دلچسپی نہیں۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے قائد کی آواز کپ کپانے لگی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ انہوں نے مزید کہا، گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھنا اور انتشار نہ آنے دینا، دیانتداری اور خلوص کا دامن تھامے رکھنا، ذاتی مفادات کو ملت کے مفادات پر کبھی بھی ترجیح نہ دینا۔ پھر آپ نے یہ دعا کرتے ہوئے اپنا چہرہ چھپا لیا، اے اللہ، تو نے ہی مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائی ہے، اب تو ہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ میری قوم ابھی ابتدائی مراحل طے کر رہی ہے، کمزور ہے، ابھی اس کی صفیں بھی درست نہیں ہوئیں، تو ہی مدد فرمانے والا ہے اور تو ہی قوم کا حامی و ناصر ہے۔ لمحہ فکریہ۔ اس حسین واقعہ میں قائد کی پاکستان کے ساتھ دیوانہ وار محبت کا اظہار ہے اور ان کی سب سے بڑی چاہت اور مقصد زندگی مسلمانوں کے لیے پاکستان کی صورت میں آزاد وطن حاصل کرنا تھا۔ تحریک پاکستان میں خدمات انجام دینے والے تمام علماء و مشائخ اور عوام اہل سنت کے یہی جذبات تھے۔ انہوں نے فقط زبانی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر پاکستان بنانے کے لیے اپنے اوقات و اموال اور اپنی جائیدادیں اور صلاحیتیں نچھاور کیں۔ اسی اخلاص و محبت کی برکت سے پاکستان بنا تھا، اور اگر آج پاکستانیوں کو یہی خلوص و وارفتگی نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان بہت جلد خوب ترقی بھی کرے گا اور پورے خطے کا رہنما بھی ہوگا۔ شاعر مشرق اقبال الرحمہ نے بچوں کی معروف دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری میں ایک دیرینہ خواہش کا اظہار کیا تھا، کاش قوم شعور بیدار ہو اور وہ ہر پاکستانی کی آرزو بن جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔